درس حدیث کے اندر رمضان کے فضائل کے بعد اور رمضان کے مسائل آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آج کے درس کے اندر ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دیا جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں بوقت افطار میں کہ کب اذان کی آواز آئے گی اور کب میں افطار کروں گا۔ افطار کا تعلق اذان کے ساتھ ہرگز نہیں ہے، یہ آپ حضرات اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ افطار کا تعلق اذان سے نہیں ہے، اذان کا تعلق تو نماز سے ہے۔ افطار کا جو تعلق ہے وہ وقت سے ہے، وقت ہو گیا آپ نے افطار کر لینا ہے۔ اب یہ اپنا اپنا ماحول ہوتا ہے، بہت ساری مساجد میں افطار کے وقت اذان دی جاتی ہے، ہمارے یہاں پر اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ خدا نہ خواستہ لائٹ ہی نہ ہو، فنی خرابی ہو جائے اور اذان کی آواز یا اناؤنسمنٹ کی آواز ہی نہ پہنچ پائے، یا ساؤنڈ اسپیکر ہی اچانک ہی بند ہو جائیں، تو اب کیا کریں گے؟ کیا انتظار میں رہیں گے؟ بعض لوگ تاخیر کرتے تھے، بہت دیر ہو گئی، کافی دیر کے بعد افطار کرتے ہیں، یہ طریقہ دوست بولیے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مفہوم یہ ملتے ہیں کہ میری امت راہ ہدایت پر اس وقت تک رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی، سحری میں تاخیر کرتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 5 سے 10 منٹ پہلے افطار کر لینا ہے، ان کے وقت ہو گیا افطار کر لینا ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز فجر کا جب وقت ہوتا ہے، بعض لوگ اس وقت سحری بند کرتے ہیں، آخری وقت میں اذان ہو رہی ہوگی تو فوراً اٹھیں گے اور 2-4 گھونٹ پانی کے پی لیں گے، یا آدھا گلاس 1 گلاس پانی پی لیتے ہیں۔ ان کا سرے سے روزہ ہوتا ہی نہیں، روزہ فاسد ہی ہو گیا۔ اس لیے کہ اذان جو ہوتی ہے وہ صبح صادق ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا ہے کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے علیحدہ نہ ہو جائے۔ صبح صادق سے پہلے آپ نے سحری کو ختم کر لینا ہے۔ یہ اذان جو ہو رہی ہے یہ جماعت کے لیے ہوتی ہے، نماز کے لیے ہو رہی ہے، نہ کہ سحری کے اختتام پر ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں۔ حضرات محترم، اور آگے چلیے، اتنی وضاحت کر لینے کے بعد بعض اوقات آپ حضرات نے سحری کی کھانا کھایا اور پھر اس کے کچھ گوشت کے ریشے دانتوں میں لگے رہ گئے اور وہ اس گوشت کے ریشے کو چوستا رہا اور اس کا ذائقہ حلق میں اتر گیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا کوئی چنے کے دال کے برابر ایسی چیز پھنسی رہ گئی، وہ حلق سے نیچے اتر گئی، تو اب بھی روزہ چلا جائے گا، روزہ جاتا رہے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح بعض لوگ، ہم نے آنکھ کے اندر دوائی ڈالنے کا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، سوال یہ پوچھا کیا کان میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، کان کے اندر دوائی ڈالی جا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن آنکھوں میں ڈراپ ڈالے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نہانے کے اندر جو کان میں پانی چلا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ بولیے نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص، شوہر اپنی بیوی کو گلے لگا لے، اس کو بوسہ دے لے، اس کو چوم لے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ اس میں زیادہ مشغول ہوگا تو اب اس کے لیے ممانعت ہے، اب اس کے مکروہات شروع ہو جائیں گے اور پھر آگے کے نقصان اس سے زیادہ پہنچ سکتا ہے، تو لہذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بار بار تھوکتے ہیں روزے کی حالت میں، ایسا کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ ہے، یہ ویسی پسند نہیں ہے۔ اور اگر کوئی تھوک ہی نکل گیا تو تھوک کے نکلنے سے روزہ بولیے نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی صاحب نے بے خیالی کے اندر
شکر چینی کے چند دانے، ایک یا اس سے زائد دانے زبان پہ رکھ لیے اور تھوک کے ساتھ اس کو نگل گیا تو اب روزہ کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا، اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کل بھی ہم نے آپ کے سامنے خون دانت نکلوانے کا مسئلہ بیان کیا تھا۔ کسی کے دانتوں میں تکلیف ہے، خون بہتا ہے اور وہ اس دانتوں کو چوستا رہا، اگر وہ خون، اس کا ذائقہ اسے محسوس ہوا، حلق سے نیچے اتر گیا تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا